اور کیا فرماتے ہیں علامہ اقبال، جن کے بارے میں بھی لوگ برا بھلا کہتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں لوگ، الٹا سیدھا کہتے ہیں، یا کیا فرما رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو میرے نبی کی پیروی کرے گا، اگر تو میرے نبی کی اطاعت کرے گا، اگر تو میرے نبی کی فرما برداری کرے گا، اگر تو میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلے گا اور میرے نبی کے مسلک اہل سنت کو پوری دنیا میں پھیلاتا رہے گا، تو اے بندے تیرا مقام یہ ہوگا کہ یہ دنیا کیا لوح و قلم ہم تجھے دے دیں گے، جس طریقے سے تو چاہے گا تقدیر کو لکھے گا، اور جس طریقے سے چاہے گا تو تقدیر کو مٹاتا رہے گا۔ یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے بندے پہلے تو اپنے آپ کو فنا کر دے، پہلے تو اپنی ذات کو ختم کر دے، اور اپنے باپ دادا کا مسلک چلانے کے بجائے محمد الرسول اللہ کا مسلک چلا اور دین مصطفیٰ کی خدمت کر۔ جس دن سے تو دین مصطفیٰ کی خدمت کرے گا، اس خدمت کے بدلے میں ہم تجھے پوری دنیا کی سلطنت عطا کر دیں گے، پوری دنیا کی بادشاہی عطا کر دیں گے، بلکہ تیری بادشاہی کا عالم یہ ہوگا کہ ہم تجھے لوح اور قلم عطا کر دیں گے، جس طریقے سے تو چاہے گا لوگوں کی تقدیر کو لکھے گا، اور جس طریقے سے تو چاہے گا لوگوں کی تقدیر کو مٹائے گا۔ یہ کم مقام ہوتا ہے، یہ مقام اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی ذات کو رب ذوالجلال کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، اپنی ذات کو رب ذوالجلال کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، اپنی انا کو خدا کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، اپنے علم کو رب ذوالجلال کے علم کے سامنے ختم کر دیتا ہے، اپنے نام تک کو ختم کر دیتا ہے۔ جب وہ خود کو ختم کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو اپنی ذات میں بقا کا مقام دے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ مثل الذی یذکر رب ومثل الذی لم یذکر رب مثل الحی والمیت۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رب ذوالجلال کا ذکر کرتا رہتا ہے اور رب ذوالجلال کی ذات میں خود کو فنا کر دیتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دنیا سے جانے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے، اور وہ شخص جو سب کچھ اپنے نفس کے لیے کرتا ہو، جو سب کچھ اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہو، جو سب کچھ اپنی تحریک، اپنی تنظیم اور اپنے دین کو، اپنے مسلک کو، مشرب کو چلانے کے لیے کرتا ہو، اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ دنیا سے جانے کے بعد تو بہت بڑی چیز، وہ دنیا میں رہے گا زندہ لیکن مردہ رہے گا، وہ رہے گا دنیا میں زندہ لیکن مردہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ دین مصطفیٰ کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آج اس گمراہ کن فتنہ پرور فساد سے بھرے ہوئے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولی کامل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیر و مرشد کی ذات عطا فرمائی۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں
کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے اس کی صحبت سرخ تیلی کی طرح ہوتی ہے، اس کی نظر دوا کی طرح ہوتی ہے، اور اس کی باتیں شفا کی طرح۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی حضور آپ، اب میں آخری بات، اب اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں، آخری بات، حضور آپ کے مریدوں میں وہ کون سا مرید ہے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو، جس سے آپ بہت محبت کرتے ہو؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین، بہت غور سے سنیے گا آپ حضرات، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا دیکھیے ہم تو اسی سے محبت کریں گے جو خود کو خود نہ سمجھتا ہو، خود کو نظام الدین سمجھتا ہو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو نظام الدین اولیاء کی ذات میں فنا کر چکا ہو، اپنے ارادے کو، اپنی چاہت کو، اپنی منشا کو، اپنی مرضی کو میری مرضی میں فنا کر چکا ہو، اسی کو بھائی ہم خوب چاہتے ہیں۔ تو عرض کی حضور آپ بتا دیں اس کا نام کیا ہے؟ بولا نام تو اس کا ایک ہی ہے، وہ ہے امیر خسرو۔ کیا ہے وہ؟ امیر خسرو۔ بولا وجہ کیا ہے؟ عرض کی اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ان سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا دیکھو اس کے پاس سب کچھ ہے، علم ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکات، سب کچھ ہے، اللہ نے اسے سب کچھ دیا، لیکن ان سب دولت بھی ہے، بے شمار دولتیں ہیں اس کے پاس، ان سب نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو میرے سامنے بالکل ناکار اور ناچیز سمجھتا ہے۔ مجھے اس کی یہ ادا، یعنی اللہ نے اسے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود وہ اپنے آپ کو میرے در کا کتا سمجھتا ہے۔ اس کی یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ ہم نے اسے اپنی بارگاہ کا سب سے محبوب غلام بنا۔ اور سن لو، نظام الدین اولیاء اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ امیر خسرو سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی بات سن لو کہ اگر شریعت مطہرہ میں اگر ہمارے نبی ایک قبر میں 2 مردوں کی اجازت دیتے تو میں اپنے ساتھ امیر خسرو کو ساتھ لے کے امیر خسرو کو لے کے جاتا، میں اپنے قبر میں امیر خسرو کا بھی جنازہ لٹواتا، میں اپنے ساتھ امیر خسرو کو بھی لے کے جاتا، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں، جناب محمد مصطفیٰ کی پیروی بھی کرنا ہے اور اپنے مرید کی لاج بھی رکھنا ہے۔ اگر شریعت مطہرہ، شریعت مصطفیٰ یہ اجازت دیتی کہ ایک قبر میں 2 مردوں کا دفن کرنا اور مدفن بنانا جائز ہے تو میں اپنے ساتھ امیر خسرو کو لے کے جاتا۔ یہ جب کوئی اللہ کے ولی سے اس طرح محبت کرتا ہے تو اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اسے اس کا پیر اتنا نواز دیتا ہے، اتنا نواز دیتا ہے جہاں تک اس کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بیان کیا گیا، جو کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کی، جو کچھ عرض کیا، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا و مرشدنا شاہ محمد ثقلین میاں حضور کی غلامی میں اور ان کی عقیدت میں مرتے دم تک، اور اس دنیا سے جب جائیں تو ان کی غلامی کو لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم ہر اللہ والے سے محبت کرتے ہیں، ہم ہر اللہ والے سے محبت کرتے ہیں، لیکن دل میں صرف ایک ہوگا، زبان پر ہر کوئی ہوگا، زبان پر ہر کوئی ہوگا،
تعریف ہر کسی کی کریں گے، مدح ہر کسی کی کریں گے، ثنا ہر کسی کی بیان کریں گے، توصیف ہر کسی کی کریں گے، ذکر ہر کسی کا کریں گے، لیکن دل میں صرف ایک بیٹھے گا، دل میں صرف ایک بیٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دل تو ایک ہی ہے۔ جب دل ایک ہے تو دل میں رہنے والا بھی ایک ہونا چاہیے۔ جب دل ایک ہے تو دل میں رہنے والا بھی ایک ہونا چاہیے۔ ما جعل اللہ فی جوفتین قلبین، قرآن کی آیت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کے دل میں، کسی بندے کے جسم میں، کسی بندے کے پیٹ میں دو دل نہیں بنایا، ایک ہی دل بنایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دل بندے کے جسم میں ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب بھی ایک ہونا چاہیے، محبوب بھی ایک ہونا چاہیے۔ مذکور خوب، تعریف جس کی آپ کر رہے ہیں خوب ہوں، سارے اولیاء کی تعریف کرو، لیکن دل میں صرف ایک بیٹھتا ہو، دل میں صرف ایک رہتا ہو۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔